کانگریس کی طرف جب جائیں گے ٹرمپ تو وہ وہاں پہ ان کے لیے ایوری تھنگ از گون بی ہنکی ڈوری فار ہم، یا وہاں پہ ان کو کوئی پرابلمس فیس کرنی پڑ سکتی ہیں؟ جی شکریہ رانا مبشر صاحب. بنیادی طور پہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسرائیل، جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے اور ایران کا تعلق ہے، اس پہ تقریباً ایک قومی اتفاق رائے موجود ہے امریکہ میں، اور اس معاملے میں کوئی بھی شخص اسرائیل یا ایران کے حوالے سے ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو اس کی طویل المیعاد پالیسی یا پھر اسٹیبلشمنٹ، امریکی اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کے خلاف جائے. لہٰذا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب جو وار اختیارات ہیں، جنگی اختیارات ہیں، اس کے حوالے سے جب ڈونلڈ ٹرمپ کی درخواست جائے گی کانگریس میں، وہاں ان کو کوئی زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ویسے بھی ان کی اکثریت تو ہے اس میں. اب پبلکلی وہاں کے کانگریس کے اراکین جو ریپبلکن ہیں ان کے خلاف باتیں تو کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی انتہائی کوئی سنجیدہ اہم نوعیت کی، قومی نوعیت کی قانون سازی سامنے آتی ہے، وہاں پہ پھر جو بھی حکمران جماعت ہے اس وقت ریپبلکن پارٹی ہے وہ جیت جاتی ہے. اصل میں مسئلہ اس سے کہیں زیادہ گھمبیر ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ کے لیے. وہ بنیادی یہ ہے کہ ایک طرف سیاسی پبلک جو پریشر ہے وہ ہے، دوسری طرف اقتصادی پریشر بہت زیادہ ہے. یعنی ابھی بھی پیٹ ہیگسیت کا میں بیان سن رہا تھا، اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو گدڑ بھپکیاں ڈونلڈ ٹرمپ اور یہ لگا رہے تھے، جس انداز میں ایران کو برباد کرنے اور اس کے خلاف نیوکلیر ہتھیار تک استعمال کرنے کی کچھ دن پہلے تک کی دھمکی دے رہے تھے، اس سے وہ اب نیچے آ گئے ہیں. ایک سٹیپ وہ نیچے آئے ہیں. پیٹ ہیگسیت یعنی ان کے وزیر دفاع کا اب یہ کہنا ہے کہ ایران کے پاس ابھی بھی مذاکرات میں واپس آنے کی آپشن موجود ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے مذاکرات کے لیے. لیکن اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو مختلف اقتصادی اور سیاسی پریشرز ہیں اس کی وجہ سے بالآخر امریکہ کو شاید وہ مطالبات ماننے پڑ جائیں، کچھ مطالبات جن پہ ایران ڈٹا ہوا ہے اپنے ایک بنیادی حق کے طور پہ. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ اور پیٹ ہیگسیت نے بار بار یہ کہا کہ ایران کو ایسے ایک میکنزم اختیار کرنا ہوگا جس کے تحت ہم تصدیق کر سکیں کہ وہ نیوکلیر ہتھیار نہیں بنا رہا. اس حوالے سے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک دن پہلے بھی ایک وضاحتی بیان میں کہا کہ ہمیں نیوکلیر ہتھیار بنانے یا نیوکلیر پروگرام جاری رکھنے اور بیلسٹک اور دوسرے میزائل بنانے کا جو پروگرام ہے اس سے کوئی نہیں روک سکتا، یہ ہمارا بنیادی حق ہے. لہٰذا امریکہ کو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کنسیشن دینی پڑے گی. دوسرا، ایران کا بار بار یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک ان کے منجمد شدہ اثاثوں کو انفریز کرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی، جزوی طور پہ ہو جائے لیکن ہو صحیح، اس وقت تک وہ مذاکرات نہیں کریں گے. ایران کا یہ خیال ہے کہ وقت ان کے ساتھ ہے، لہٰذا انہیں جلدی کوئی نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو جلدی ہوگی، ایرانیوں کو نہیں ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جلدی اس لیے ہے کہ 4-5 مہینے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مڈ ٹرم انتخابات ہونے ہیں وہاں پہ کانگریس کے لیے، تو اس سے پہلے وہ اپنے لیے رائے عامہ ہموار کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا انہیں مشکلات، ایران سے زیادہ مشکلات اس وقت امریکہ کو ہیں. ٹھیک. امتیاز گل صاحب، یہ ایرانین ڈیلیگیشن جو ہے جا رہا ہے جناب رشیا اور اس سے پہلے مسقط، سو اس کی کتنی امپورٹنس ہے اور اس کے بیک ڈراپ میں کیا چیزیں چل رہی ہیں؟ ایرانی حکومت نے بڑی بردباری کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ تمام قدم اٹھائے ہیں. انہوں نے دھونس، زبردستی، دباؤ کے تحت کوئی بھی بات ماننے سے انکار کیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ایک تو ان کے اپنا تہذیب و تمدن طویل 3-4 ہزار سال پرانی تہذیب ہے، بڑے علم و دانش کی وہ جگہ ہے. دوسرا، مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران، چین اور روس کی ان کو بالواسطہ سپورٹ حاصل تھی. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آج اسحاق ڈار صاحب کے نے جو فون کیا عباس عراقچی کو، اور اس میں جو جواب ان کو ملا وہ صرف اتنا ہی تھا کہ شکریہ، آپ نے جو کام کیا ہے
ہم آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں گے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسلام آباد کا دورہ کریں گے. لیکن جو ایرانی نیوز ایجنسی ہے اس نے واضح طور پہ کہا کہ یہ 2 طرفہ دورہ ہے. اس کے بعد پھر مسقط اور یہ ماسکو کا بھی دورہ کریں گے. اور اس بنیادی مقصد یہ ہے کہ صلاح مشورہ ان لوگوں کے ساتھ، ان ملکوں کے ساتھ جنہیں ایران جن پہ ایران کو اعتماد حاصل ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان تمام جو علاقائی ملکوں کے ساتھ روابط قائم کرنے کی وجہ سے ہی نہ صرف اس نے مزاحمت کا مظاہرہ کیا بلکہ امریکہ کو بھی تھوڑی سی پسپائی اختیار کرنی پڑی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عباس عراقچی صاحب اسلام آباد آئیں گے بڑی اچھی بات ہے اور خوش آئند ہے، نہ صرف پاکستان ایران کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے. اور ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ ایک اعتماد سازی کے طور پہ وہ یہ 2 طرفہ معاہدے دورے کر رہے ہیں. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگلا قدم اگلے 2-3 دن کے اندر ہو سکتا ہے کہ دوبارہ مذاکراتی سلسلہ شروع ہو جائے. لیکن ایران نے بہر صورت بڑی احتیاط سے کام لیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی دانشمندی سے اور تھوڑی اپنی عزت برقرار رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی بنائیں تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. So you see MOU happening in the other few days time ایسے سمجھ رہے ہیں آپ یا کیا؟ How should I take it? ایم او یو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ایران کے کچھ بنیادی مطالبات نہیں مانے جائیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ جتنا پریشرز کا سامنا اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو ہے اس کے تحت کچھ نہ کچھ بات ان کو ماننی پڑے گی. کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہماری طرف سے تو بہت زیادہ درخواست ہو رہی ہے کہ آپ لوگ آئیں، مذاکرات دوبارہ شروع کریں. لیکن ایران کی طرف سے جو واضح طور پہ بار بار پیغام مل رہا ہے، جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے سفارتی ذرائع سے، وہاں کے میڈیا کے ذریعے سے، وہ یہ کہ ہمارے بطور ایک آزاد ریاست جو کہ اقوام متحدہ کی ممبر ہے کچھ بنیادی حقوق ہیں، وہ جب تک گارنٹی نہیں ہوں گے اور جب تک اسرائیل کو مستقل طور پہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے سے پیچھے نہیں ہٹایا جائے گا، جب تک امریکہ ایران کے اسرائیل کے سر سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا اس کی اپنی ایکسپینشن یا توسیعی منصوبوں پہ عمل درآمد کے لیے، اس وقت تک ایران آسانی سے بات چیت پہ آمادہ نہیں ہوگا. بڑی خودداری کا انہوں نے مظاہرہ کیا، لیکن خودداری سے زیادہ ان کو اپنی بقا سے زیادہ مسئلہ ہے کہ ہر 2 سال کے بعد 6 مہینے کے بعد ان پہ حملہ شروع ہو جاتا ہے. مثلا امریکہ یا اسرائیل کا ایران کے ایٹمی یا نیوکلیر بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ لہٰذا یہ ایک بنیادی شرط ہے. اگر اس پہ امریکی مان جاتے ہیں، ان کو احساس ہو جائے کہ انہوں نے کارڈ اپنے ذرا زیادہ اسٹریچ کر لیے ہیں، اپنے بحری بیڑا انہوں نے علاقے میں لگا تو دیا ہے پریشر کے طور پہ، لیکن ایرانی میرا خیال ہے یہ پریشر ماننے والے نہیں ہیں.